السلام علیکم ناظرین، میں کامران عباس، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ، منتھلی آئی فلنگ پجن میگزین کے سیگمنٹ اڑان ہے پہچان میں. آج ہم آئے ہوئے تھے جناب استاد قمر الزمان صاحب کی طرف، اور بڑے ہمارے اچھے دوست بھی ہیں اور سینئر بھی ہیں، بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں اور بڑی خوبصورت شخصیت کے حامل ہیں اور بڑی دل فریب قسم کی گفتگو بھی کرتے ہیں. تو ہم اکثر بیشتر ان کے پاس جب آتے ہیں تو بڑا ہمیں جو ہے دلی ایک جو سکون ملتا ہے ان کے پاس بیٹھ کے. کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ کو ایک تو کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک یعنی کہ ایک نالج تو آپ کا اضافہ ہو ہی رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کی جو ادبی شخصیت ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو قمر بھائی کے پاس آ کے ہمیں تھوڑی سی ادبی باتیں ملتی ہیں تو اس سے ہماری بھی کچھ ادبی شخصیت جو ہے نکھرتی ہے. تو ہم آج پھر قمر بھائی کے پاس موجود تھے تو دو چار کبوتروں کی بیماریاں تھیں، ان پر بات ہو رہی تھی. تو قمر بھائی کہہ رہے تھے کہ یار اس کا یہ کر لو، اس کا یہ کر لو، اس کا یہ. تو میں نے قمر بھائی سے پھر کہا کہ کیوں نہ ہم اس پر ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں اور تاکہ یہ جو ہمارے دوست احباب ہیں ان کا بھی کچھ وہ بھی استفادہ حاصل کر سکیں ہمارے. بالکل. تو ہمارے پاس یہ 3-4 پوائنٹس تھے، ہم نے سوچا کہ ویڈیو زیادہ طویل بھی نہ ہو تو آپ لوگ بور بھی نہ ہو، مختصر انداز میں ہم نے جو ہے وہ ویڈیو بنانی ہے. صرف 3-4 جو بیماریاں ان کے اوپر ہم نے جو ہے یہ رکھا ہے، تو وہ ہم آپ سے جو ہے ڈسکس کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا ہماری پہلی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا تھا. قمر بھائی کی وہ ویڈیو بھی بہت زیادہ ہماری وائرل گئی تھی اور بڑے لوگوں نے جو ہے ہمارا شکریہ ادا کیا تھا کہ جی آپ نے یہ ہمیں چیزیں بتائی، اور خاص طور پہ ان لوگوں نے شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس کو آزمایا. تو آج ہم بات کر رہے تھے، قمر بھائی کو میں بتا رہا تھا کہ کچھ دن پہلے جیسا کہ جس دن میری خالہ کا انتقال ہوا نا، اس سے 1-2 دن پہلے ہماری ہسپتال میں ملاقات بھی ہوئی تھی. تو میں وہ ان دنوں میں نا کچھ مسائل چل رہے تھے تو ہم کبوتروں کی طرف تو جا نہیں رہے تھے، مصروفیات زیادہ تھی. تو پیروں پر کبوتر بیٹھنے بچے جو ہے نا 20 دن 25 دن کے 8-10 بچے پیروں پہ بیٹھ گئے تھے. تو بڑی پریشانی کا عالم تھا. وہ اچھے کبوتروں کے بچے تھے سارے، اور وہ جب مجھے اسد نے بتایا کہ جی وہ لنگڑا ہو گیا، وہ یوں پھر رہا تھا، اس کا بچہ یوں پھر رہا تھا، کیونکہ میں نے کڑیاں شروع میں ہی ڈال دیتا ہوں. تو میں نے آج وہ ان سے پوچھا کہ وہ سالمونیلا پیراٹائیفائڈ ٹائپ جو بیماریاں ہیں جن میں پیروں سے بیٹھ جائیں یا گٹ وغیرہ لگ جاتے ہیں، ان کا کیا علاج ہے. تو وہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور ہم یہاں پہ بھی اب وہیں سے شروع کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی رحمت آپ کی دعا ہے. اچھا، آج ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بہت شکریہ جی آپ کا. اور ہمیں امید ہے کہ آج بھی ہم کوئی آپ کی جو تجربہ ہے آپ کا اس سے مستفید ہو کے ہی جائیں گے انشاءاللہ. جی میں اصل میں کامران بھائی سستا اور آسان یہ دونوں چیزیں میں مد نظر رکھتا ہوں کچھ بھی کرنے سے پہلے، خاص کر کے کبوتروں کے لیے. جی جی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے لوگ بے پناہ چھوٹے طبقے بھی لوگ ہیں جو کرتے ہیں، تو بالکل سستی اور کارگر چیز ان کو بتانی چاہیے. میں بالکل ایسی ہے. یہ جو چیزیں میں استعمال کرتا ہوں نا، یقین کریں بڑے لوگ نہیں کرتے. اگر کریں وہ مہنگی چیزیں بھول جائیں اور لوگ جاتے ہی وہاں. تو پھر وہ ہوتا ہے کہ جتنا پیسہ لگے گا اتنی اچھی ہوگی. سیٹسفیکشن کی بات ہے نا ساری. ہاں، اور ہونے کی اصل میں بات ہے، ہونے کی بات ہے. آج جتنا ہوگا ایک ہی جیب میں لاکھ روپیہ تو وہ اس حساب سے سوچے گا، ایک ہی جیب میں 10 روپیہ تو وہ اس حساب سے سوچے گا کہ میں نے اس کو کیسے یوز. درست فرمایا. تو یہ جو سالمونیلا پیراٹائیفائڈ ہے جس میں مطلب پیروں سے رہ گئے، کبھی کندھوں سے رہ گئے، بچپن سے کرتے آ رہے ہیں الحمدللہ. لال گولی ہوتی ہے بی کمپلیکس، 300 روپے کی 1000 گولی مل جاتی ہے. اچھا جی. کبوتری انڈے دے کے بیٹھ جائے، بچہ پلتے پلتے بیٹھ جائے، ایک گولی دیں آپ دوبارہ پہچان نہیں سکیں گے کون سا بیٹھا تھا. گارنٹی انشاءاللہ. کب دینی ہے یہ، کیسے دینی؟ کوئی جب آپ کو نظر آیا پکڑ کے گولی دے دیں بس. کوئی اور اگلے دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کہیں گے یار وہ کدھر گیا جس کو میں نے گولی دی تھی. اچھا، اس طرح کی یہ چیز ہے. صحیح ہو گیا. عام سی گولی دے کے 30 پیسے کی بھی نہیں بنتی. اچھا، یہ تو وائرل ڈیزیز ہے باقاعدہ، سالمونیلا آتی رہتی ہے. سالمونیلا میں پیراٹائیفائڈ پیروں سے بیٹھ جانا، پیروں میں بیٹھنے کی میں بات کر رہا ہوں. باقی سالمونیلا تو مجھے پتہ نہیں کہ کیا بیماری کیا ہوتا ہے. ہاں، میں یہی پتا پیروں سے بیٹھ گیا، پیروں سے بیٹھ گیا، گھٹ نیچے گر گیا ہے، کبوتر سے اوپر نہیں چڑھا جا رہا. تو اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا تجربہ یہی ہے. بالکل صحیح ہو گیا. یعنی کہ بی کمپلیکس کی ایک گولی دیں، چاہے بچہ چاہے بڑا ہو، چاہے بچہ ہے چاہے بڑا ہو، ایک گولی دے دیں. بالکل صحیح ہو گیا. تو یہ اتنی کارگر گولی یار اب میں کہہ رہا ہوں آزما کے دیکھیں.
اچھا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کرنے سے پتہ چلے گا نا. بالکل صحیح ہوگا. اچھا ایک اور مسئلہ ہے کہ مطلب ایک وائرس آ گیا فرض کریں گھر میں, کبوتر بیمار ہوئے, ان کو چلے ہم نے ادویات کا کچھ کیا تو وہ ٹوٹکا آپ کے والا جو تھا پچھلا وہ لگایا, چلے صحیح ہو گئے. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں نا کوئی پرندہ اس طرح بچ جاتا ہے, کوئی جولے میں آ جاتا ہے, کوئی لکوے میں چلا جاتا ہے, کوئی لکوے میں چلے جاتے ہیں. اب وہ اتنے قیمتی اچھا پرندہ لازمی جاتا ہے, یہ تو بالکل صحیح ہے, حقیقت ہے نا, جس پہ نظر زیادہ ہو یا نظر اپنے وہ لکوے میں چلا جاتا ہے. یہ بھی ہو گیا. ہاں بالکل اسی طرح. تو وہ لکوے میں اگر چلا جائے تو اس کو کوئی ایسا ہے کہ بھی وہ کام کر جائے گھر میں؟ بات یہ ہے کہ لکوا جولا جو ہے نا, بی کمپلیکس جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے, میتھیکوبال انجیکشن میں بھی یہی ہے, پتہ ہے آپ کو؟ جی جی. میتھیکوبال انجیکشن, میتھیکوبال میں آپ نے ڈالنا ہے ڈیکاڈرون, اسٹیرائڈ, دونوں کو مکس کر لینا ہے, پورا ٹیکا دونوں, پورا ٹیکا دونوں کو ایک سرنج میں مکس کر لیں. 3 پوائنٹ, وہ 2 cc کا وہ ہوتا ہے, 1 cc کا 3 cc بن جائے گا ٹوٹل, یعنی کہ وہ 10 بار لگے گا تقریباً. ٹھیک ہے نا جی. 3 پوائنٹ آپ نے لگانے ہیں 10 دن. 10 دن سے پہلے کبوتر سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ. لگانے کا ہے چھاتی میں. اچھا وہ نہیں ہے کہ جی گردن میں دیکھ کے اور لگانے دانہ دینے سے پہلے ہیں, نہیں تو وہ کئی دفعہ وامٹ بھی کر دیتا ہے, خالی میدا. ہاں ٹھیک ہو گیا. ہاں جی پہلے لگائیں, بالکل پہلے. اور ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ اس کی جو گردن ہے اس کو جیسے گنجی مرغی ہوتی تھی آپ نے دیکھی ہے, جی جی جی, اس طرح اگر بنا دیں گے تو میں کہتا ہوں کہ وہ ہوا لگتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اکثر میں نے دیکھے بزرگ استاد کرتے تھے, ہوا لگنے کے علاوہ خون چلتا ہے. وہ بزرگ استاد کرتے تھے, میں نے دیکھا ہے. میں بتاتا ہوں, لاجک بتاتا ہوں. اس کی گردن سے پر اٹھائیں گے نا, اتاریں گے تو وہ خون چلے گا جو ان کے پٹھوں میں جمع ہوا ہے, پروں کی وجہ سے. پروں میں خون آنا ہے نا, تو کہاں سے آئے گا؟ وہ وہیں سے آئے گا نا, وہ جلد میں سے آئے گا, تو وہ خون چلے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. صحیح ہو گیا, جام نہیں رہے گی جگہ, جام نہیں رہے گی. بڑا آسان اور دیکھیں سستا سا نسخہ ہے. لاجک بھی اچھا. یہ پیچھے میں نے گجرانوالا میں ایک میرے فین ہی تھے, ان کو بتایا, انہوں نے باقاعدہ مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی ہے کہ دیکھیں یہ کبوتری ٹھیک ہو گئی. اچھا زبردست. کون سے رائل فین تھے؟ پاک فین. پاک فین, ہاں جی کیا بات ہے. گجرانوالا فین بھی ہے ویسے. ہاں جی, GFC. اچھا آنکھوں کا وائرس آج کل بہت, برسات ہے نا آج کل, نمی کی وجہ. ہاں نمی. سب سے پہلے تو کھڈے کو آپ خشک کریں. صحیح. ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, وٹھیں پڑی ہیں نا, اس کے نیچے نمی ہوتی ہے بارشوں کی وجہ سے, وہ نمی اکثر ہوتا ہے. اس کو آپ صاف اوپر سوکھی بھی ہوتی ہیں, اس کو نیچے نمی ہوتی ہے. اور آپ اندر جائیں گے نا تو آپ کو وہ جو گیس نہیں ہوتی جو, وہ آنکھوں کو بھی پڑتی ہے. ہاں جی جی بالکل صحیح. ذرا گیلی کرنا نا, اسمیل بھی عجیب سی اندر ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کھڈا صاف ہے پھر بھی اسمیل آ رہی ہے. وہ گیس وہی ہوتی ہے جو جس سے بایو گیس تیار ہوتی ہے نا, اس سے گائے وغیرہ سے, گوبر سے, تو وہی وہ گیس ہوتی ہے. ویری گڈ. بیٹھوں کے اندر جو گیس وہی ہے نا فضلہ, تو وہ گیس چڑھتی ہے اور نمی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں. اس کے لیے بالکل آسان نسخہ ہے, لی فلاکس گولی ہے, بڑی آسان, 30-35 روپے کی ہے ایک گولی. لوگ بتاتے ہیں کہ تیسرا چوتھا حصہ پکڑ کے دے دیں. میں کہتا ہوں کہ آسانی یہ ہے کہ اس کو پیسیں آدھے لیٹر پانی میں, آدھے لیٹر پانی میں 2 گولیاں ڈال دیں, 2 گولیاں پیس کے آدھے لیٹر میں مکس کر کے 20 cc دے دیں. واہ, اور بڑا آسان کام ہے. ایک ہی دفعہ 70 روپے میں آپ کے 20-25 کبوتر ایک ہی دفعہ دیں گے, انشاءاللہ بڑا ٹھیک ہو جائے گا. بہت اعلیٰ بات, انشاءاللہ. سستا ترین ہے. 70 روپے میں آپ کا 70 روپے میں علاج ہو گیا. اور آدھا لیٹر پانی کافی پانی ہے. ساتھ اگر ٹی ڈے ڈال لیں نا, الرجی, ٹی ڈے, جی 3-4 گولیاں ٹی ڈے کی ڈال لیں, تو میں کہتا ہوں سونے پہ سو جائے. یہ بہت اچھی چیز آپ نے بتا دی ہے. اور ٹی ڈے جو الرجی کی ہوگی نا, وہ ساتھ اس کے, ہاں بہتر ہے, بالکل زبردست. اچھا آج کل ایک اور چیز ہے, کچھ تو لوگ, میں تو سمجھتا ہوں کہ کریز کی وجہ سے بھی مادیاں انڈے دینے سے کچھ رک جاتی ہیں, کچھ ویسے ہی رک جاتی ہیں. تو وہ لوگوں کا بڑا رجحان ہے آج کل, فون جو ہے نا اس طرف سے آ رہے ہیں, تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اور اگر واقعی انڈے بند مادی ہے تو اس کا کیا علاج کرنا چاہیے؟ زیادہ تر مادیاں جو ہے نا, زیادہ تر جول پہ چربی بھی لاتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ فی فال کا آپ نے ابھی نام لیا, اس کا کام ہی یہ ہے رحم کو صاف کرنا. فی فال ویٹ. ہاں جی. اس کے علاوہ ایک سیرپ ہوتا ہے, دیسی ہے, اس کا نام مجھے میں بتاتا ہوں.
لیکن جو میں کرتا ہوں علاج، ایک گولی فولک ایسڈ 50-60 روپے کی شیشی ہے، بالکل. ایک بی کمپلیکس اور ایک سی کون کی گولی. سی کون وہ سی کون وٹامن سی ٹائپ ہوتا ہے، وٹامن سی، وہ سی کون کی ایک ڈبی مل جاتی ہے، وہ میرا 100-150 کی 200 کی ہوگی، چوتھا حصہ اس کا. یہ تینوں گولیاں 10 دن کبوتری کو دیں علیحدہ کر کے، انشاءاللہ تعالیٰ 90% اللہ کے گھر میں بھی انڈے دے دے گی. وہ مینسوفار تو نہیں کہہ رہے آپ؟ نہیں دیسی آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ مینسوفار تو ٹیبلٹ خاتونی سیرپ ہے وہ، بالکل بالکل، وہ بھی رحم کو صاف کرتا ہے، ٹھیک ہے. چربی کو صاف. لیکن یہ الگ ہیں. اگر یہ آپ نے دینی ہے فولک ایسڈ وغیرہ تو پھر وہ خاتونی، اگر اکیلا دینا تو وہ بھی دے سکتے ہیں. یعنی کہ وہ بھی دیکھیں نا، کوئی 150-200 روپے کا نسخہ ہے. فولک ایسڈ ہوگی، فولک ایسڈ بی کمپلیکس ہوئی جو 30 پیسے والی گولی ہے، اور سی کون کا چوتھا حصہ. ہاں ٹھیک ہوگا. یہ تینوں گولیاں آپ دیں 10 دن، انشاءاللہ تعالیٰ انڈے دے گی. زبردست. اور جو اگر بت ڈالنے والا آپ پوچھ رہے ہیں، اگر مطلب بت کا تو میرا بڑی دیر سے ایک ماشاءاللہ آزمودہ نسخہ ہے. میرے بڑے بوڑھے کبوتروں نے بت ڈالا ہے. ویٹاجن فورٹ کے نام سے ہومیوپیتھک ڈراپس ہیں، ویٹاجن فورٹ، صرف وہی 300 روپے کے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے میں سجیسٹ کرتا تھا کہ وہ پانی کے اندر ملا کے دیں، تو وہ ذرا لیٹ اس کو نا اثر ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ اس کو کھولیں، ڈائریکٹ 2 قطرے 3 قطرے زبان پہ ڈالیں، پانی اگر دینا دے دیں، نہیں دینا تو چھوڑ دیں. زبردست. 10 سے 15 دن دیں، اور جب تک مادہ انڈے نہ دے دیں، جب تک یہ جوڑا لگے ہوئی آپ نے دینا ہے، پتہ چل جاتا نا کہ اتنے دن انڈے دے دے گی. تو جب تک مادہ انڈے نہ دے آپ نے وہ دیتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ بھی 90% ہے. اچھا، انشاءاللہ. یہ تو بہت کارگر نسخے ہیں. سارے نسخے میں نے سستے آپ کو بتائے، سستے ہیں، کارگر ہیں، آپ کے آزمائے ہوئے بھی ہیں، آزمودہ ہیں، اور لوگوں کے بھی آزمودہ. کئی آپ کے دوست میں کہتا ہوں کہ بڑے میرے پاس میسیج بہت پڑے ہوئے ہیں. اچھا کہ جی یہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گئے کبوتر. چلیں اللہ کرے گا انشاءاللہ. یہ 5-6 چیزوں کی بات ہوئی ہے، انشاءاللہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہوگا. انشاءاللہ جی. قمر بھائی آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں، آپ کی مہربانی، تشریف لائیں آپ. یہ جو اپنی قیمتی نسخوں سے جو ہے ہمیں نوازا ہے. قیمتی نہیں ہے، یہ سستے ہیں. دیکھیں جی، جو چیز کام کرے وہ قیمتی ہوتی ہے نا. ہاں جی بالکل صحیح ہے. ہاں جی وہ اس سینس سے قیمتی ہیں بہت، لیکن ویسے بہت سادہ اور سستے نسخے ہیں. بالکل، محنت بھی نہیں ہے اور اتنی زیادہ، اور بڑے آسان ہیں. ہاں. تو امید کرتے ہیں کہ آپ دوستوں کو اس سے فائدہ ہوگا. قمر بھائی کے ہم بھی بہت شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگ آزمائیں. آپ بھی ضرور، اگر آپ لوگوں کو فائدہ ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا، اور جن کے پاس قمر بھائی کا نمبر ہو تو قمر بھائی کو بھی ضرور بتائیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا، بس دعا کر دیجیے گا یار، بس دعا کر دیجیے گا، اور ہمارے لیے بھی کر دیجیے گا. ہم بھی بڑی جو ہے محنت کر رہے ہیں آپ کے لیے. ہم نے قمر بھائی سے آخر ایک ویڈیو لے ہی لی ہے اس پر دوسری. تو اپنے کامنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. اپنے دوست اپنے ہوسٹ کامران عباس کو استاد محترم استاد قمر الزمان کے ساتھ دیں اجازت. اللہ حافظ.